باب ہے امام بخاری نے باب نمبر 4 کتاب العلم سے قول المحدث حدثنا او اخبرنا او انبأنا۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ محدث کا کہنا حدثنا اس نے ہم سے حدیث بیان کی، او اخبرنا اس نے ہمیں خبر دی، او انبأنا یا اس نے ہمیں اطلاع دی، خبر دی۔ تو اب اس بارے میں ائمہ دین کا خاصا اختلاف ہے کہ حدثنا، اخبرنا اور انبأنا یمن ترین لفظن درمیان کیا فرق ہے۔ پہلے میں آپ کو ایک آسان جملہ بتا دوں، یم سیزن تو یہ یاد روز، اس کے بعد ہم پھر جو اختلاف اس میں ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ گۄڈنیُک چیز چھُ اگر استاد حدیث پرِ، استاد یعنی شیخ، اگر شیخ حدیث پڑھے اور شاگرد سنے تو وہاں پہ ہم لفظ حدثنا کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر شاگرد جو ہے وہ عند الاستاد یعنی استاد کے سامنے، وہاں استاد پڑھ رہا ہے، یہاں استاد کے سامنے شاگرد پڑھ رہا ہے، تو اس کو اخبرنا یا انبأنا کے ذریعے ہم تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا لفظ جو ہے انبأنا، اگرچہ بعض نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اخبرنا تا انبأنا، پہلا قول تو یہ ہے کہ حدثنا، اخبرنا، انبأنا یہ تینوں لفظ جو ہے ایک ہی ہیں۔ گۄڈنیُک قول چھُ یہِ کہ اتھ منٛز چھنہٕ فرق وغیرہ کہیٖنۍ۔ بعض علماء نے یہ فرق کیا ہے کہ حدثنا چھُ الگ، اخبرنا تا انبأنا چھُ الگ، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ حدثنا بھی الگ ہے، اخبرنا بھی الگ ہے اور انبأنا بھی الگ ہے۔ تو جنہوں نے ان تینوں تعبیرات کو، تینوں الفاظ کو، تینوں اصطلاحات کو الگ کیا ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امام عینی نے عمدۃ القاری میں بڑی بہترین لکھی ہے کہ حدثنا، اخبرنا، انبأنا ان میں لغت کے اعتبار سے کوئی خاصا فرق نہیں ہے، لغت کے لحاظ سے یہ تینوں ایک جیسے ہیں۔ البتہ اصطلاحاً اس میں فرق ہے، یعنی اصطلاحی معنی میں حدثنا الگ تعبیر کے لیے بولا جاتا ہے، اخبرنا کی تعبیر الگ ہوتی ہے اور انبأنا کی تعبیر الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو میں نے پہلے ابھی عرض کیا کہ استاد اگر حدیث پڑھے، شاگرد بوجھے، تو وہاں پہ ہم حدثنا کی تعبیر استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر شاگرد ہی پڑھے، استاد کے پاس رہ کے لیکن شاگرد پڑھے، تو وہاں پہ ہم اخبرنا کا استعمال کرتے ہیں۔ وہیں اگر کنویں زون آئے استاد اکیلا ہو تو اس کے بعد استاد حدیث پڑھے اور تنہا ہو تو پھر شاگرد حدثنی کے ذریعے اس کو کرتا ہے، اور اگر شاگرد تنہا ہو استاد کے پاس تو وہ اخبرنا کی جگہ اخبرنی کہے گا۔ اور علامہ عینی انبأنا کے بارے میں اور ایک قول یہ فتح الباری کہ یہ ابن حجر عسقلانی نے ایک اور الگ قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ جب نہ استاد پڑھے نہ شاگرد، بلکہ جب استاد شاگرد کو حدیث روایت کرنے کی اجازت دے، یعنی نہ پڑھے شیخ نہ پڑھے طالب، یعنی نہ پڑھے اسٹوڈنٹ تو نہ پڑھے شیخ، استاد۔ محدث کو شیخ ہم کہیں گے، اور جب ہم شاگرد کہیں گے اس سے مراد طالب ہوتا ہے۔ نہ پڑھی شیخ نہ پڑھی طالب، بلکہ شیخ دی پنس طالبس کا حدیث روایت کرنس اجازت، کا حدیث برہ کن پکناونس اجازت، تو اس وقت شاگرد جو ہے انبأنا یا انبأنی کے ذریعے اس کو تعبیر کر سکتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق تھا اس میں۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قاضی ایاز مالکی، امام طحاوی، امام حاکم اور ائمہ اربعہ یعنی چاروں ائمہ جو ہیں، حضرت یحییٰ بن معین، حضرت زہری، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حدیث اگر وہ شیخ سے سنے تو ناقل حدثنا، اخبرنا، انبأنا یا سمعتہ یقول اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتا ہے، یعنی ان کے نزدیک بھی اس میں کوئی خاصا فرق نہیں ہے۔ یہ زن امام بخاری صبن حضرت حمیدی کا قول صحیح بخاری میں لایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ محدث کے جو الفاظ ہوتے ہیں حدثنا، اخبرنا، انبأنا و سمعت واحدا،
یہ تینوں کے تینوں یا چاروں کے چاروں الفاظ جو ہیں یہ ایک ہی معنی رکھتے ہیں، اس میں کوئی خاصا فرق نہیں ہے. لیکن بے تھی تو یاد اگر فرق تھوڑا سا ہم نے کبھی بیان کرنا ہو تو اسی اعتبار سے ہم کہیں گے اگر استاد حدیث شاگردس پرنائے تو اس کو حدثنا، اگر شاگردی یوڑے حدیث پیری پات کر برونہ کن بیان تو اس میں اخبرنا کہیں گے. اور یہ دویو مز کہیں یک نہ پڑھی استاد نہ پڑھی شاگرد، البتہ استاد دی شاگردس اجازت تو اس صورت میں انبعنا، یا اگر واحد اکیلا ہو تو انبعنی کر کے اس کو تعبیر کر سکتے ہیں. تو امام بخاری نے یہ اسی حوالے سے یہ باب باندھا ہے. قال لنا الحمیدی، امام بخاری کہتے ہیں حضرت حمیدی نے ہم سے کہا کان عند ابن عیینۃ، اور وہ اس وقت ابن عیینہ کے پاس تھے. حدثنا و اخبرنا و انبعنا و سمعت واحدا، وہ کہتے ہیں یم چھ ژوروے لفظ سیم، یہ چاروں ایک ہی ہیں. کیا کیا؟ چاہے حدثنا ونو، اخبرنا ونو، انبعنا ونو یا سمعت ونو، یم چھ ژوروے لفظ کیا برابر. لیکن اتھ مز اکھ چیز تھوڑا یاد جس میں انسان یہ غلطی شو کن ساتھ کرن، یہ لفظ ہے حدثنا. کیا شو؟ حدثنا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور نا یزم چاسن وہ مفعول بھی ہے. اسی طرح سے اخبارہ، یہ اخبرنا نہیں ہے، اخبارنا. ٹھیک ہے، اخبرنا چو جمع متکلم سے گئے، اخبارنا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور نا جو ہے سوشو ضمیر کم خاطر مفعول بھی خاطر متکلم کی ضمیر ہے. اسی طریقے سے انبعنا، انبعنا، انبعنا. تو اس کے بعد وَسَمِعْتُ وَاحِدًا، اور اگر کبھی محدث سمعت کہتا ہے تو اس سے بھی یہی مراد ہوتا ہے. وقال ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، کہ ہم سے حدیث بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صادق المصدوق ہے. تو صحابہ بھی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمن کا حدیث بیان کریں تو اس کو حدثنا کے ذریعے وہ اس کو بیان کرتے تھے. وقال شقیق عن عبداللہ، حضرت شقیق کہتے ہیں عبداللہ سے روایت کرتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بات سنی. تو ایک بات سنی تو وہاں پہ سمعتو کا استعمال کیا، یعنی ایک صحاب سے ون حدثنا بیون سمعتو. امام بخاری یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ساری الفاظ یہ تقریباً کوئی نہیں. وقال حذیفۃ، اور حضرت حذیفہ نے کہا حدثنا رسول اللہ حدیثین، ہم سے حدیث اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دو حدیثیں بیان کی. اس بوزنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث تو دو حدیثیں بھی آ گئی تو اس میں بھی حدثنا کا لفظ استعمال ہوا. وقال ابو العالیہ، ابو العالیہ نے کہا عن ابن عباس، ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے عن النبی، وہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیما یروی عن ربہ، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے رب سے، یعنی حدیث جو ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے روایت ہوتی ہے حدیث قدسی. وقال انس، اور انس بن مالک کہتے ہیں عن النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یرویہ عن ربہ عز وجل، اور وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے رب عز وجل سے روایت کرتے ہیں. وقال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربکم، اور ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب سے روایت کرتے ہیں، یعنی ان کے ذریعے بھی روایت کی جاتی ہے. اس میں ایک باضابطہ طور پہ پھر ٹرم استعمال کی جاتی ہے جس کو ان حدیث عنعنہ کہتے ہیں، ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان، اس میں ان وغیرہ ہو تو اس کو حدیث عنعنہ کہتے ہیں. اب اس میں بھی تھوڑا سا یہ علمی اختلاف یہ ہے کہ وہ حدیث جو ہے یا حدیث عنعنہ سوچو سندن متصل ایون ماننا، وہ متصل بھی وہ حدیث مانی جاتی ہے اور مسند بھی مانی جاتی ہے. متصل تھے مسند تھی جو حدیث عنعنہ ہو، لیکن
اس میں امام بخاری کے نزدیک ملاقات شرط ہے، راوی اور مروی عنہ ہو، جو روایت کرنے والا ہوں اور جس سے روایت کی جا رہی ہوں، یمن دون گیس پانوے آسن کیا گمو ملاقات گمو، تو حدیث مسند ہو جاتی ہے اور حدیث متصل ہو جاتی ہے جو حدیث عنا کے الفاظ سے روایت کی گئی ہو۔ امام مسلم کا اس میں ذرا سا اختلاف ہے۔ امام بخاری شو حدیث عنا ہس تم سات متصل مانن تم سات مسند مانن یل راویست یمس نش تم روایت کور تمن پانویں ملاقات آسہ ثابت، ان کی آپس میں ملاقات ثابت ہو۔ امام مسلم کے نزدیک اس کا کرائٹیریا امام بخاری کے لحاظ سے تھوڑا نرم ہے۔ ان کے نزدیک حدیث عنا مسند ہے، متصل ہے، اور اس کے لیے راوی اور مروی عنہ کی ملاقات تو لازم نہیں ہے، البتہ ان کا ایک زمانے میں پایا جانا ضروری ہے۔ تہند زمان گژھِ تم گژھن دنوے ہم عصر آسن، وہ ایک ہی زمانے میں پائے جاتے ہوں۔ یعنی بہ ون کانٛہہ راوی ون ان فلانن سہ ون ان فلانن، تم سن تو ہم سن زمان گژھِ کنوے آسن، ورنہ یہ لازم آئے گا نا کہ 100-200 سال کا بیچ میں وقفہ ہے تو یہ کیسے ان سے روایت کر سکتا ہے، تو لہٰذا وہ حدیث متصل نہیں رہے گی، اس میں اتصال نہیں آئے گا، کیونکہ بیچ میں بڑا ایک لمبا سا عرصہ ہو گیا، وقفہ آ گیا، تو اس کی وجہ سے پھر وہ متصل نہیں رہے گی۔ تو یہ بھی ایک مختصر سا یہ تھا عنہ کے بارے میں۔ اب حدیث سنیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 61، حدثنا قتیبۃ حدثنا اسماعیل بن جعفر۔ امام بخاری کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل بن جعفر نے، ان عبداللہ ابن دینار، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن دینار سے، ان ابن عمر، وہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عبداللہ بن عمر سے صحابی، فاروق اعظم کے صاحب زادی ہیں، اسی لیے عمر جو غیر منصرف، اور غیر منصرف جو ہے وہ حالت جر میں اس پہ ایک فتحہ آتی ہے، تچلاٹس فتح، وہ تو ضرورت شعری، بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ عمر پہ بھی بعض علماء نے اس پہ کسرہ دی ہے۔ شعر کیا شعر ہے وہ قصیدہ بردہ میں، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر، عمرن بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور کئی قصیدہ گوش یہ جو نعت خان حضرات ہیں نا، عرب جو عربی جاننے والے، انہوں نے عمرن بھی پڑھا ہے۔ تب اسمز کے نا جو ہم میں اتنی زیادہ گہری واقفیت نہیں رکھتے، جب ایسی تھوڑا مطلب یہ غیر منصرف کے چند ایک قواعد پڑھ لیے اور اس میں زیادہ دسترس حاصل نہیں کی، ایسے الپر ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر، کہتے ہیں یہ درست ہے۔ اور اگر کسی نے پڑھا ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر، دپان چھے ایمس پڑھ غلط، عمرس پڑھنا صحیح تنوین کے، تو اس کو ضرورت شعری کہتے ہیں، یعنی شعرک وزن بہناؤن خاطر جو یوزن ہو آئے پڑھن وول آئے، تو بسا اوقات اس پہ غیر منصرف پہ کبھی تنوین دے سکتا ہے، یا ات کے زن اردو اسمز نون آسن اس کو نون گنہ میں کبھی تبدیل کر دیتے ہیں، ضرورت شعری کی وجہ سے ہم الفاظ کو تھوڑا سا، جیسے اگر چھ لفظ عربی اسمز، یہ اردو میں ہم اگر استعمال کرتے ہیں، لیکن متعدد مقامات پہ گر تت پڑھن، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شعور رہوں، ہے نا، حالانکہ لفظ کیا شعور اگر۔ اسی طرح سے ابو بکر لفظ ہے، بو بکر عمر عثمان علی، تو کوئی کہتا ہے کہ ایمون ابو بکر بنو ابو بکر، اس کو ضرورت شعر کہتے ہیں۔ تو ضرورت شعر کے تحت اس طرح کے تغیرات جو ہوتے ہیں یہ جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تم چھ روایت کرن عبداللہ بن عمر، چونکہ یہ عمر میں باقی صحابہ سے چھوٹے تھے، یہ کم عمر، اسی لیے جنگ بدر وغیرہ میں انہوں نے شرکت نہیں کی ہے۔ قال، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان من الشجر شجرتن، بے شک درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے، لا یسقط ورقها، اس کے پتے نہیں گرتے، اس کے پتے نہیں جھڑتے۔ تو وچھان یہ کشیر من جیتے آتے کل یل ہرد آو پان زردن تو پان پیوان ؤسۍ، لیکن نبی پاک علیہ السلام پر صاحب سمجھ ونیو سا سہ کس کل یت پان ؤسۍ پیوان
पान वश पेवान कहीं। व इन्नहा मसलुल मुस्लिम, और साथ में ये इशारा भी दिया कि तमे कुलिच मिसाल च मुसलमान सज मिसाल, यानी युथ सुकुल तुथी मुसलमान ते आसान। ठीक है। फ़हद्दिसूनी मा हिया, इमाम बुखारी सबन टोटल ये हदीस उन्मुत फ़हद्दिसूनी इस लफ्ज़ की वजह से, जो ये लफ्ज़ आ रहा है ना, फ़हद्दिसूनी मा हिया, करियो सा मैं बयान, वनियो सा मैं तो अत सवाल जवाब, मा हिया की सुकुल कुस कुल चो। फ़वक़अन नासु फ़ी शजरिल बवादी, तो लोग जो थे, लोगों का जहन जो है वो जंगल और देहात वगैरह के दरख्तों की जानिब चला गया। गामन मज कुस कुल ये पान पेवन, अड़ जंगलन नचित, जंगलस मज कुल कुस कुल ये पान। ठीक है। लोग इधर उधर दूर, बहुत दूर दूर तक देख ये तवज्जो करने लगे। क़ाल अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं कह रहा था 5 मिनट की आरज़, मुतलक़न जब अब्दुल्ला लिखा जाता है उससे अमूमन अब्दुल्ला इब्न मसऊद मुराद होते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी रिवायत इसमें किसी और अब्दुल्ला का जिक्र हो रहा हो और फिर उन्हीं के हवाले से सिर्फ अब्दुल्ला कहा जाए, तिलजुस तात हदीस में युस अब्दुल्ला आयसी, उसी अब्दुल्ला का जिक्र होता है। तो यहाँ पे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, व वक़अ फ़ी नफ़्सी अन्नहा अन्नख़लतु फ़स्तहयैतु, कहते हैं कि मेरे दिल में ये ख्याल गुजरा कि ये गैसे आसन खजर कुल, फ़स्तहयैतु, लेकिन मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हया की, मुझे हया आई कि क्योंकि उसमें जहाँ पे सहाबा से ये सवाल पूछा जा रहा है उसमें किबार सहाबा थे, बड़े बड़े उल अज़म जलीलुल क़द्र सहाबा किराम का मजमुआ था और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। तो कहते हैं मुझे हया आ गई, हालांकि मैं गया दिलसमस आया में सवाल जवाब क्या ये इशू यहाँ से जो खजर कुल, मगर मैं वो न क्या। सुम्मा क़ालू, फिर सहाबा ने अर्ज़ किया, हद्दिसना मा हिया या रसूल अल्लाह, सहाबा ने अर्ज़ किया, या अल्लाह के रसूल अब आप हमें बताएं कि वो दरख्त कौन सा दरख्त है। क़ाला, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हिया अन्नख़ला, वो खजूर का दरख्त है। ये उस जवाब के मिस आया हो, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जहन में जो सवाल आया, ये जवाब आया था, वही जवाब इसका था, लेकिन उन्होंने हया की। और इसमें यह भी पता चलता है कि ये ले मजलिस मज ऐसा ना कुछ त्रयन सवाल और उसमें बड़े बड़े जय्यद उलमा बैठे हों तो तथन अजलत करें, जल्दबाजी में कोई सवाल जवाब दून, ये एक अच्छा अमल नहीं है। हया गोड यही कि अगर अत मज जलीलुल क़द्र बुजुर्ग का थद पायक, अगर न तम जवाब हेकन दित पता बास तो अदब के दायरे में रह के आप जवाब देना चाहें तो आप जवाब दे सकते हैं। अच्छा, गोडन्युक चीज़ करो अत मज ये चीज़ बयान कि मोमिनस मुतलिक ये वन कि सह मुसलमान सिंद पे खजूर के दरख्त को क्यों मुसलमान की तरह कहा गया है, इसमें भी कोई लाजिमन कोई हिकमत तो ज़रूर होगी। पहली हिकमत तो ये है कि इस दरख्त के पत्ते नहीं गिरते, ये शुनासन सीजनल शुनासन, ये क्या मुसलमान तो शुनासन तम सुन ईमान ती गि सीजनल ईमान आसन क्या कि वंदस मज परी नमाज, माह रमज़ानस मज परी नमाज और बाकी वरियस कहनी अमिक एहतमाम के, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी वजह यह हो सकती है कि इसके खजूर कुल आसन उससे इंसान बहुत सारे फ़वाइद हासिल करता है। मिसाल के तौर पर अगर अमिक उदुर मेव आसे तो वो भी खा सकते हैं। पत अगर यम दरमियानस मज आसन ना पूर उदुर ना पूर होक, तब भी उसका मेवा खाया जा सकता है। ये पूर हो कि तो छुहारे बनते हैं, यम जन ये पति हो खजर, तो वो भी उसमें बन सकते हैं, वैसे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से जो उसके पत्ते होते हैं, यम जन खजर कुलिस दिल आसन, तथ मुख्तलिफ किस्मिक चीज़ हेकन बनैत, तथ वगई बनैत, तथ पज बनैत टाट बिछाने वगैरह के लिए। तो इसलिए मुसलमान जो होता है उससे भी तरह तरह के नफ़ा वगैरह जो है वो हासिल किए जा सकते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला तमिस नाफ़े बनावन और उस पर उसको हर चीज़ पे सवाब मिलता है। खुदा जो तमिस थोमस तीचान हर चीज़ पे काम अपने लिए करता है, अल्लाह तबारक व तआला सवाब देता है। पनुन अहल वयाल ख्याम तमिस जिम्मेदारी, लेकिन अपने अहल वयाल को हलाल तय्यब ग़िज़ा फराहम करता है तो उस पर भी उसको सवाब है। रिश्तेदारों से था री ताल्लुकात, इससे तिमन बड़न पानवी ताल्लुकात, उस पर भी अल्लाह तबारक व तआला उसको सवाब देता है।
مولس ماجی میں آلریڈی خدمت کری، ذمہ داری اس کی ہے، لیکن اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے پھر اس کے پتے جو ہیں اس سے چٹائیاں بنتی ہیں، رسیاں بنتی ہیں، یا پنکھے بنتے ہیں۔ پنکھے سے مراد ہوا ہے کیا چاہیے نا واوچ، تو وہ بھی بنایا جاتا ہے، اور اس سے بھی انسان نفع حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایون یل پت خضر وغیرہ مکلو کھیت تک پتہ اندر نیران تم ہم آنچ، تمن آنچن اس میں بہترین قسم کے وہ تسبیح وغیرہ بنائی جا سکتی ہے، وہ تسبیح بنائی جاتی ہے۔ اور مسلمان تہ خدائے تمس دِوان پرٮ۪تھ کُنہِ چیزس، ہر کام وہ جو کرتا ہے حسن نیت سے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے۔ بیچ خضر کلین متعلق تہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرن، اور آقا کریم بھی محبت کیا کرتے تھے، جیسے صحیح بخاری شریفس من سے روایت، اور بھی حدیث کی متعدد کتابوں میں ہے کہ ایک خاتون آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نش، ام کور عرض دپن ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مے اولاد سہ زانن چھانہ کام، ترگہ چھان سہ تمس قصب زبردست بہترین، اور مے باسان کہ تھی یم دہ جمعہ دہ تھوڑا صحاب صبن ست گفتگو چھو کران، خطبہ چھو دِوان، تھی آسہِ تھکاوٹ گژھان تھوٚد ؤتھِتھ، بس بناو تہندِ خٲطرٕ خطبہ ہیڈ، کرسی ٹائپ بنا بہ کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ زن تُہۍ آرام سان ہیٚکِو تَتھ کُن کٔرِتھ۔ تو اگلے جمعہ کو وہ ممبر رکھا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گئی ممبرس پر جلوہ افروز، تو پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ یُس زن سُہ تھمب اوس یتھ استُنِ حنانہ اسے کہتے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگ صحابہ کرامن بیان کرن، مسجد نبویس مز گئی ودنٕچ آواز، اور حدیثک الفاظ سے امہِ طریقہ گئی ودنٕچ آواز جیسے یتھ کہ زن اونٹنی اگر بچر آئے تو جس طرح وہ درد اور کرب کی صورت میں کراہتی ہے اور چلاتی ہے، سو پھلوا یتھ کہ نا گژھان اگرچہ جانور ہی چھُ لیکن ماں کا درد تو اسے بھی ہے، امی طریقہ گئی ودنٕچ آواز۔ تو پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ اپنا ہاتھ پھیرا، اسے گلے سے لگایا، اور پت کر تم ژھۄپہٕ، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر نے اسے تسلّہ دمہو تو لا حن الجزء الی یوم القیامہ، تو قیامت تک یہ جو تنا تھا یہ ستون چھو یہ ودھیہ قیامتس تا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی محبت کرتا ہے، کھجور کا درخت اور کھجور کا تنا محبت کرتا ہے، اتھائی کتھ اوس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان مومن از حد محبت کرن، تو اسی لیے اس کو النخلہ سے کے مثل کہا گیا ہے۔ اب اور ایک باب ہے، باب طرح الامام المسألۃ علی اصحابہ لیختبر ما عندہم من العلم۔ یہ باب پھر باب تو الگ ہے لیکن حدیث پھر یہی آ رہی ہے۔ مجھے متعدد مقامات پر عرض کرمت کہ امام بخاری اگر تھوڑی سی بھی مناسبت کسی حدیث میں باب کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں تو پٹ سے وہ اس حدیث کو اس باب میں لے کے آتے ہیں۔ اوج صحیح بخاری شریف میں اخ حدیث 4-4-5-10 لٹ بلکہ اس سے بھی زائد مقامات پہ ایک ہی حدیث کو لایا گیا ہے۔ کن سات سہ یت بابس ست فٹ گژھان تو امام بخاری اس باب میں لاتے ہیں، کن سات بیس بابس ست سیٹ گژھان تو امام بخاری اس کو اس باب میں شمار کر دیتے ہیں۔ تو اس باب میں جو ہے ایک اہم مسئلہ ہے وہ میں عرض کروں گا۔ یہ باب ہے باب نمبر 5 کتاب العلم حدیث نمبر 62۔ باب کیا ہے؟ باب طرح الامام المسئلہ، امام کا کوئی سوال جو ہے وہ ڈالنا، پیش کرنا، علی اصحابہ اپنے اصحاب پہ، اپنے دوستوں پہ، لیختبر ما عندہم من العلم تاکہ وہ ان کا امتحان لے، تاکہ وہ یہ جان پائے کہ تمن چھا امچ علمیت کن نا، ٹھیک ہے۔ حدثنا خالد بن مخلد، ہم سے حدیث بیان کی خالد بن مخلد نے۔ حدثنا سلیمان، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حضرت سلیمان نے۔ حدثنا عبداللہ ابن دینار، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ بن دینار نے۔ ان ابن عمر، وہ روایت کرتے ہیں پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے، انہوں نے فرمایا ان من الشجر شجرۃ، بے شک درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے لا یسقط ورقها، جس کے پتے نہیں گرتے،
وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، اور وہ مسلمان کی طرح ہے. حدثونی ما ہی، میرے صحابہ بتاؤ وہ کیا ہے. قال فوقع الناس فی شجر البوادی، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بادیا جنگل دیہات وغیرہ اس کے درختوں میں وہ ان کا ذہن وہاں چلا گیا. قال عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فوقع فی نفسی انہا النخلۃ، کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ کھجور کا درخت ہونا چاہیے. ثم قالوا، پھر انہوں نے عرض کیا حدثنا ما ہی یا رسول اللہ، آقا ہمیں بیان فرمائیے کہ وہ کیا ہے. قال ہی النخلۃ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے، وہ کھجور کا درخت ہے. اچھا یہ تو جو بڑا اہم مسئلہ، ابو داؤد شریف میں ایک حدیث آئی ہے، ایک روایت آئی ہے. ات روایتس منشو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریس تراونس منع کورمت. پریس تو پریس کا یاد وہی نا ہے کوئی یاد، جیسے اخ پریس تراؤن چھوٹا موٹا رام داس کپڑے پہنے 150 وہ نہیں ون، تو وہ کیا تھا ون جو پیاز ہوتا ہے نا گنڈ، چھوٹا موٹا رام داس کپڑے پہنے 150 ہماس ہاں اچھ ونان پریس. اتھے کن مختلف پریس ونان، عجیب طرح کے سوالات کیے جاتے تھے، یہ پریس ونان. اور ابو داود حدیث نمبر 3656 حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الغلوطات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہیلیاں بجانے سے منع کیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو پریس تراونس کیا کرمت، منع کرمت. آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریس تراونس منع کور تیل کیازِ دروک صحابہ کرامن سوال کلیو مز اخ کل سہ تت چھن پان ؤسۍ پیوان کینٛہہ، سہ چھُ مسلمان سٕنٛدۍ پٲٹھۍ تہٕ ؤنِو سا سُہ کُس کُل چھُ. ٹھیک ہے، تو پھر علماء نے اس کی تطبیق یہ دی ہے کہ اگر پریس تراونُک مقصد آسہِ ییٚمِس پریس تراوو سُہ کرہون أسۍ جواب نش عٲجز، یعنی أسۍ کرو تٔمِس اللہ تعالیٰ بچٲیِن اکہِ قٕسمُک اکھ انسلٹ، أمِس درٛاو نہٕ سوالس جوابٕے. تو ایسی صورت میں غلوطات سے منع کیا گیا ہے. اور اگر مقصد یہ ہے کہ بہ وچھ یم چھا پریزنس آف مائنڈ چھا یمن کن نہ، ذہن چھکا بیدار کن نہ، تو اس اعتبار سے اگر شیخ استاد اپنے شاگردوں سے یا مولوی صاحب پنن مقتدین ترائے کان سوال، تو تاکہ یہ جاننے کے لیے کہ یم چھا بیدار، یم چھا حاضر دماغ چھا، اس طرح کا اگر کرے تو اس میں خدا نخواستہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوئی مسئلہ علماء اور فقہا اس میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عالمی دینس تہ ہیکو نہ تیُتھ کانٛہہ سوال کٔرِتھ یُس تُہۍ پاے چھو کہ یہ تیُتھ سوال کہ عالم اس کا جواب دینے سے عاجز ہے. وہیں آسہِ عالم کا واز پرن تُہۍ ترٲیِو تٔمِس کیمسٹری ہُنٛد تِژھ کانٛہہ اِکویشن جو اس کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، جو اس کے پلے ہی نہیں پڑے گا. ضروری چھُنہٕ کہ اسے ہر چیز کا علم عطا ہو. فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا. ٹھیک ہے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سوالات کا جواب دینے سے منع کیا اور کہا کہ مطلب یہ سوالس چھنہ جواب پائی، یہ سوالس چھن جواب پائی. اور یہ انسان کا بڑا پن ہوتا ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، یزن میری انڈرسٹینڈنگ یہ چھُ انسان سُنٛد بجر کہ اگر تٔمِس کانٛہہ انسان سوال کر نا سُہ ونس سوال دیکھ لیا اور اس کو پڑھ لیا، وۄنۍ چھِ أمِس پاے کہ مےٚ چھنہٕ سوالس جواب پاے، اتھ چھنہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم، اتھ چھنہٕ برابردی اننٕچ کوشش کریں کہ بلکہ آپ دیانت داری سے کام لیں. اگر آپ کو سوال کا جواب پتہ ہے آپ سوال کا جواب بتائیں، اگر نہ سوالس جواب پاے چھِ آپ ٹائم لے لیں. تُہۍ ؤنِو وَلہٕ باز دِمہٕ یتھ نیکسٹ مجلس منٛز جواب، نیکسٹ جمعہ دِمہٕ بہٕ جواب، یا بہٕ حظ کر کٲنٛسہِ عالمس سۭتۍ رٲبطہٕ، بہٕ حظ پرٛژھٕ بدل کٲنٛسہِ مےٚ نہ حظ چھُنہٕ یتھ سوالس جواب پاے. اللہ تعالیٰ بچٲیِن. یہ چھُنہٕ کینٛہہ کہ دیکھیے ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، سٲنِس مولوی صٲبس اگر خبر کوٗتاہ تہِ سخت ترین سوال مسجد پاکس منٛز گژھِ نا وہ جواب دے دے گا. سُہ جواب یوٚت گژھِ توٚت گژھِ، سُہ صحیح آسہِ درست آسہِ غلط آسہِ، اس میں شریعت کی حدود پامال ہو رہی ہوں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تٔمِس گژھِ نہٕ پنُن عزت نفس مجروح گژھُن کینٛہہ، سُہ دی کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ جواب. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دیانت داری چھِ یِہے کہ
اگر نہ تُہۍ سوالس جواب چھِ پاے آپ ٹائم لے لیں ولس باز دن انشاءاللہ یتھ نئی مجلس منٛز بہٕ کَرٕ تۄہہِ ضمنی طور پنُن مسئلہ اکھ عرض. ابھی اسی جمعے کی بات ہے یُس تمیُک ویڈیو چھُ اس پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اَسہِ آو سوال اکھ, اس کو جب میں نے دیکھا مےٚ باسیو اتھ لگہِ تفصیل یا اتھ پہ چھُ مزید گۄڈنیٚتھ مطالعہ کرنے کی ضرورت, تب جا کے اس کا جواب دیکھ سکتے ہیں, اور ٹائم بھی اتنا نہیں تھا. میں نے آسانی سے کہہ دیا پرواہ چھُنہٕ کینٛہہ, اختصار سان اگر جواب دمو تو یہ بات مکمل نہیں ہوگی, اتھ چھُ تفصیلی جواب ضرورت. انشاءاللہ المستعان نئیس جمعہس پہ دمو اتھ جواب. یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہن چھُ انسان بنومت, اس کا علم محدود رکھا ہے. یہ ما چھُ ضروری أمِس آسہِ A to Z پرٛٮ۪تھ ساتہٕ مستحضر, ہر چیز کا علم اس کے ذہن میں ہو. کُنہِ ساتہٕ چھُ مولوی صٲب سُہ چھُ بِچارٕ سورہ فاتحہ پران اور سورہ فاتحہ پرنس منٛز چھِ تٔمِس مٔشِد گژھان, غلطی گژھان. اس سے تھوڑی یہ لازم آئے گا کہ أمِس چھُنہٕ سورہ فاتحہ تہِ یادٕے, کبھی ہو جاتا ہے. تو لہٰذا دیانت دٲری چھِ أتھۍ منٛز. اگر کانٛہہ سوال ترٛایہِ اتھ گژھِ نہٕ برابردی آنی. جیسے میں نے ایک لطیفہ پڑھا ہے, سُہ اوس کُستام شخص اکھ گوٚو, سُہ گوٚو گرِ علمِ دیٖن پرنہِ, چلا گیا. أمۍ گُزٲرۍ کینٛہہ ؤری تہٕ وۄنۍ گوٚو کینٛہہ ٹایم, اَتہِ گوٚو عوامس منٛز مشہوٗر, یہِ چھُ مفتی. تو مفتی صاحب وہاں سے پڑھ کے آئے. اب جو بھی شخص ان سے کوئی سوال کرتا ہے تو وہ برملا کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے بہت بہترین سوال پوچھا, لیکن اس میں امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام اوزائی, جتنے بھی ائمہ کا اس کو نام یاد تھا, ان کا اختلاف ہے. یہ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس متعلق ونان اس میں اختلاف ہے. اور لوگ بڑے امپریس ہو رہے ہیں. دپان تو یار أمِس چھُ ییٖتیٛاہن ائمہ حدیثن ہُنٛد چھِ أمِس پاے, فقہاء کرامن ہٕنٛدۍ چھِ أمِس اقوال پاے. کُس تام اوس چالاک پہن, أمِس طور فکرِ نہ یہِ چھُنہٕ عالم کینٛہہ, یہِ چھُ بے وقوف لُکن بناوان. تو اس نے کہا مجھے پہلا کلمہ ہے کلمہ طیبہ, اس کا معنی بتائیے. تو اس نے بتایا کہ اس میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے. امام اوزائی کا الگ قول ہے, امام شافعی کا الگ قول ہے, فلانس امام سن الگ قول. تو حقیقت کیا تھی, وہ بندہ پڑھا لکھا نہیں تھا, اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں تھا, مگر جواب اس دیون. آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ بچین, میں کشمیر میں کئی سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مفتی اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں, لیٹر پیڈ پہ مفتی لفظ استعمال کرتے ہیں, اور جب انہیں مفتی نام سے ڈائس وغیرہ پہ بلایا جاتا ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں, حالانکہ تمن چھن فضیلت مکمل کی, انہوں نے فضیلت بھی مکمل نہیں کی ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اور بہت اچھے سے جانتا ہوں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ بددیانتی ہوتی ہے.